السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مؤمنین کو، بندگان خدا کو تقوی الہی یعنی اپنے تمام اعمال میں، اپنے فیصلوں میں، اپنی باتوں میں اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ رکھنے کی اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بارگاہ میں کسی بھی کام کی قبولیت کی شرط تقوی کو قرار دیا۔ فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ اسی طرح اصول کافی کی ایک روایت کی بنا پر امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا تقوی کے ساتھ انجام دیا گیا عمل قلیل، کم، تھوڑا نہیں ہوتا۔ اور پھر اس کی دلیل میں فرمایا کہ وہ عمل کیوں کر قلیل ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ قبولیت کی شرط تقوی ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں، روایات اہل بیت اطہار میں اسی لیے تقوی کی تاکید کی گئی کہ اگر یہ نہ ہو انسان میں تو انسان کوئی کام کرے بھی تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ آج پہلے خطبے میں آپ مومنین کی خدمت میں ایک حدیث فرامین اہل بیت اطہار میں سے بیان کرنی ہے، اور یہ حدیث کتاب اصول کافی میں کتاب فضل العلم، علم کی فضیلت کی کتاب، اس کتاب کا باب نمبر 5، باب صفت العلماء، علماء کی صفات۔ اور یہ جو حدیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، اس حدیث کا اس باب میں تیسرا نمبر ہے، حدیث نمبر 3 ہے۔ اس حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے جد امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک فرمان نقل فرما رہے ہیں کہ جس میں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ایک دین کی سمجھ رکھنے والے عالم کی صفات بیان فرمائی۔ کیا مطلب؟ مراد یہ ہے کہ خبردار کرنا چاہ رہے ہیں، متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہر شخص جس کا ظاہر عالم کی طرح ہو یا جو خود کو عالم کہتا ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے پاس معلومات بھی ہو، لیکن ضروری نہیں کہ وہ دین کا فہم اور دین کی سمجھ بھی رکھتا ہو۔ کیا بیان کرنا ہے اور کیسے بیان کرنا ہے اس کو معلوم ہی نہ ہو، تو چند صفات بتائیے جو آپ انشاءاللہ
توجہ فرمائیں گے کہ جس شخص سے انسان دین حاصل کرے اس کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور یہ کوئی بہت لمبی فہرست نہیں، بالکل مختصر ہے، توجہ کیجیے۔ اصول کافی کتاب فضل العلم باب نمبر 5 باب صفت العلماء حدیث نمبر 3۔ قال الامام جعفر بن محمد الصادق علیہ السلام قال امیر المؤمنین علیہ السلام۔ آپ سمجھ گئے، چھٹے امام فرما رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ الا اخبرکم بالفقیہ حق الفقیہ، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، تمہیں نہ بتاؤں فقیہ کے بارے میں جیسا کہ فقیہ ہونے کا حق ہے۔ لفظ فقیہ پر توجہ فرمائیے، فقیہ کا لفظ فقہ سے ہے، قاف ہے، ہم فقہ بھی بولتے ہیں، اگرچہ یہ لفظ اب شریعت اسلام کے احکام کے بارے میں ایک خاص علم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس علم کے ماہر کو، متخصص کو فقیہ کہا جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں مثلا فقیہ اہل بیت، لیکن اصل میں لفظ فقہ کا معنی ہے سمجھداری۔ ایسا شخص جو بڑا سمجھدار ہو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھدار نہیں ہوتے، بعض لوگ ہوتے ہیں سمجھدار ہوتے ہیں، معاملہ فہم ہوتے ہیں، بات کو سمجھ جاتے ہیں، گہرائی جان لیتے ہیں۔ بعض لوگ سرسری چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو فقہ کا معنی سمجھ ہے، اور فقیہ کا معنی یعنی سمجھدار، فہم رکھنے والا۔ تو دین اسلام میں مثلا مولا علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، اور ان سے بڑھ کر کون خبر دے گا، کون بتائے گا کہ فقیہ جیسا فقیہ ہونے کا حق ہے، اس کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں۔ اب صفات سنیے جو مولا بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت، من لم یقنط الناس من رحمت اللہ، فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے، یعنی اس کی گفتگو سن کر سننے والے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نہ اٹھے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی اپنا بندہ کہہ کر یہ فرمایا کہ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں واپس لوٹ آنے کا ارادہ کر لو، تم لوٹ آؤ، تو تم جس قدر حد سے بڑھ کر ظلم اور گناہ کر چکے ہو، تب بھی تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تو وہ غفور اور رحیم ہے، تم واپس آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ یعنی اللہ نے واپسی، جسے ہم شریعت اسلام میں توبہ کے نام سے جانتے ہیں، اگر تم یہ توبہ کا جو لفظ ہے اس کا معنی بھی واپس پلٹ آنا، لوٹ آنا، تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اگر تم یہ ارادہ کر لو، پھر آیت کے لفظ کے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندے کہ جنہوں نے جو حد سے آگے بڑھ گئے، اسراف کیا جنہوں نے گناہوں میں، اپنے آپ پر ظلم کرنے میں۔ گناہ اپنے آپ پر ظلم اللہ کیوں فرماتا ہے؟ اس لیے کہ خود نتیجہ بھگتنا ہے۔ تھوڑی دیر کی لذت، تھوڑی دیر کا مال حاصل کر لیا، پھر لمبا نتیجہ بھگتنا ہے۔
تو اس لیے گناہ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اپنے نفسوں پر ظلم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، جتنے بھی بڑھ گئے ہو حدوں سے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو اس کے بعد اس طرح کوئی آ کر دین بتائے کہ سننے والے سمجھے ہماری تو بخشش ہو ہی نہیں سکتی، تو یہ فقیہ نہیں ہے، بلکہ بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی جیسے اللہ نے واپسی کا راستہ دکھایا ہے وہ ان کو بتائے کہ تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں اللہ کی رحمت اس سے بڑھ کر، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق تم لوٹ آؤ، اللہ تبارک و تعالی انہو هو الغفور الرحیم، وہ غفور اور رحیم۔ اب یہاں پر ایک یہ اشارہ کر دوں کہ اگر کسی انسان کے ذہن میں تصور ہی غلط ہو، یعنی اس کے ذہن میں یہ تصور ہو کہ کیونکہ میرا تعلق کسی خاص قبیلے سے ہے، کسی خاص گروہ سے ہے، لہذا میں جتنے بھی گناہ کر لوں میری پھر بھی بخشش ہو جائے گی، تو اس کو اگر توبہ کا کہا جائے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے تو وہ اس کی غلطی ہے۔ کہ صحیح بات پتہ چلنے سے وہ اس لیے رحمت سے مایوس ہو جائے کیونکہ وہ توبہ کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے میں گناہ بھی کرتا رہوں اور پھر بھی میری بخشش ہو، تو اس شخص کو اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اللہ نے کیا بتایا؟ اگر تم لوٹ آؤ، اگر تم گناہ ترک کر دو تو پھر جتنے بڑے گناہگار ہو میری رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسعت رکھتی ہے۔ بس یہ پہلی صفت، فقیہ کون ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ کرے۔ دوسری صفت اس کے بالکل برعکس، وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اور دین کی سمجھ رکھنے والا عالم وہ ہے، فقیہ وہ ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے بے پرواہ نہ کر دے۔ لم یؤمنہم، ان کو امان نہ دے دے، یعنی اس طرح دین نہ بتائے کہ سننے والے کیا سمجھیں کہ انہیں عذاب نہیں ہو سکتا، ان کے بدن عذاب جہنم کی آگ پر حرام کر دیے گئے۔ یہ دوسری صفت بھی جیسے پہلی صفت مولا نے بتائی وہ بھی قرآن سے ماخوذ ہے، اللہ کے کلام سے، یہ دوسری صفت بھی اللہ کے کلام سے ماخوذ ہے۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں بہت توجہ سے سنیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک سے زائد مقامات پر اپنے رسول کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے رسول آپ لوگوں کو یہ بات بتا دیجئے۔ کیا بات بتا دیجئے لوگوں کو؟ کہ اگر میں نبیوں کا سردار خاتم النبیین، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو میں بھی اس عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ قرآن کے لفظ یہ قل، کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی، یقیناً مجھے خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کس بات سے؟ ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں۔ کس سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، ایک عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اب آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، نہیں کی، تو پھر قرآن میں اس آیت کی تکرار سے اللہ کیا پیغام دینا چاہتا ہے سننے والوں کو؟ اے رسول آپ ان کو بتا دیجئے کہ اللہ کا قانون اگر کوئی نافرمانی کرے اس کی تو میں بھی اسی میں شامل ہوں، مجھے بھی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اب کوئی بندہ آئے بظاہر عالم، چاہے وہ اللہ کے رسول سے حدیث سنائے، چاہے اہل بیت اطہار سے حدیث سنائے، اور کہے کہ تم لوگ، تم خاص گروہ
تمہارے بدن پر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی ہے۔ تو یہ جھوٹ ہے، چاہے حدیث کی شکل میں ہو۔ کیوں؟ کہ صریح قرآن کے مخالف ہے، کہ قرآن میں اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ ان کو بتا دیجئے اگر آپ بھی نافرمانی کریں تو آپ ڈرتے ہیں اس عظیم دن کے عذاب سے، اور اس کے بعد کوئی بندہ لوگوں سے کہے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں عذاب سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہو، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ بہت خوب توجہ فرمائیں، اسی لیے ائمہ نے تاکید فرمائی ہے کہ جب ہمارے نام پر کوئی چیز سنو اور وہ اللہ کی کتاب کے صریح بیان کے خلاف ہو تو وہ ہمارا فرمان نہیں ہوگا، اسے قبول مت کرنا، دھوکہ مت کھانا۔ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے امان نہ دے دے، بے پرواہ نہ کر دے کہ تمہیں نہیں ہونا، اوروں کو ہونا ہے، تمہیں نہیں ہونا۔ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ فِي مَعَاصِ اللَّهِ، اور یہ عذاب سے امان دے کر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فرما رہے اس طرح کر کے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی، یہ معاصی اسی معصیت کے لفظ کی جمع ہے، ان عصیت ربی، جو ابھی آیت میں نے پڑھ کے اگر میں معصیت کروں، اے رسول ان کو بتا دیجئے اگر میں معصیت کروں، یہ وہی لفظ ہے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی معصیت کرنے کی رخصت نہ دے دے، یعنی ان کو یہ لگے کہ ہم کر بھی لیں تو ہم پھر بھی جہنم سے محفوظ ہے، ہمیں عذاب نہیں ہونا، انہیں یوں محسوس نہ ہو۔ اور تیسری صفت کیا بتائی؟ وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ رَغْبَةً عَنْهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ، وَلَمْ يَتْرُكِ الْقُرْآنَ، اور قرآن کو نہ چھوڑے، قرآن کو ترک نہ کرے، کس وجہ سے؟ رغبتاً عنہ الی غیرہ، اس وجہ سے کہ اسے قرآن سے زیادہ کسی اور چیز سے رغبت ہے۔ توجہ فرما رہے، سب سے زیادہ رغبت جسے قرآن میں ہو وہ فقیہ ہے۔ قرآن میں رغبت کم کر کے کہ یہاں سے تو نہیں مزہ آ رہا، جو باتیں نہیں مل رہی، کسی اور طرف رجوع کرے۔ قرآن میں کم رغبت، کسی اور چیز میں اللہ کے کلام سے زیادہ رغبت، تو مولا فرما رہے کہ ایسا بندہ فقیہ نہیں، جس کو اللہ کے کلام سے زیادہ رغبت کسی اور چیز میں۔ جبکہ اہل بیت اطہار نے بہت تاکیدیں فرمائی ہیں، جن میں سے ایک روایت یہ ہے کہ فرمایا اللہ کے کلام کو باقی تمام کلام پر وہی برتری اور فضیلت حاصل ہے جو فضیلت اور برتری اللہ کو تمام مخلوقات پر حاصل، اللہ کے کلام کو وہ برتری حاصل۔ اہل بیت اطہار کی اس رہنمائی کے بعد بھی کسی کو قرآن میں کم رغبت ہو اور قرآن کے علاوہ دوسری کتابوں میں زیادہ رغبت ہو، دوسرے علوم میں قرآن سے زیادہ رغبت ہو، اور وہ اپنے آپ کو عالم بنا کر پیش کرے، تو مولا نے فرمایا کہ اس سے بچ کے رہے، خبردار ہے، یہ فقیہ نہیں ہے، چاہے بظاہر فقیہ نظر آتا ہو۔ اور اس کے بعد 3 جملے فقط اشارہ کروں گا، توجہ فرمائیں۔ ان تینوں جملوں میں شروع میں الا آیا ہے۔ الا عربی زبان میں توجہ دلانے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے، حرف تنبیہ کہتے ہیں اس کو، اور اس کا معنی ہوتا ہے خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اچھی طرح جان لو، توجہ کرو۔ فرمایا الا لا خیر فی علم لیس فیہ تفہم، آگاہ ہو جاؤ، اس علم میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں سمجھ نہ ہو۔ کیا فرمایا تھا پہلے؟ فقیہ کون ہوتا ہے تمہیں بتاؤں گا، اور فقیہ کسے کہتے ہیں؟ سمجھدار کو۔ تو گویا یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ ہو جن کے پاس معلومات بہت ہو، ان کے پاس ڈیٹا بہت ہو اسلام کا، لیکن سمجھ نہ ہو، تو اس ڈیٹا میں، اس علم میں کوئی خیر نہیں جو سمجھداری کے ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، کیا بیان کرنا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ نہ لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائیں، نہ خود کو اللہ کے عذاب سے محفوظ سمجھ لیں۔
آگاہ ہو جاؤ اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں سمجھ نہ ہو، فہم نہ ہو۔ دوسرا، الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، مولا فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ اس قراءت میں، یعنی تم قرآن پڑھ رہے ہو یا وہ عالم قرآن پڑھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا، اس میں غور کیوں نہیں کرتا؟ رغبت نہیں ہے۔ باقی علوم کی کتابیں بڑی باریک بینی سے پڑھتا ہے، ایک ایک کتاب پہ کئی سال لگا دیتا ہے اور پھر بڑے فخر سے بتاتا ہے، لیکن قرآن مجید کی طرف وہ رغبت نہیں ہے۔ قرآن مجید کو کیسے پڑھتا ہے؟ ثواب کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی محفل ہو تو اس میں جو رسم ہے اس طرح پڑھتا ہے، خود سے شوق نہیں ہے قرآن میں غور کرنے کا، رغبت نہیں ہے۔ الا لا خیر فی قراءۃ لیس فیہا تدبر، آگاہ ہو جاؤ اس قرآن کی قراءت میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں غور و فکر نہ ہو۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ائمہ اہل بیت نے قرآن مجید کی قراءت کے بارے میں بتایا ہے، جو ہمارے معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ آگاہ ہو جاؤ اس قراءت میں کوئی خیر نہیں جس میں تدبر نہ ہو۔ یہ جتنے جملے ہیں سب قرآن سے لیے گئے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اے رسول یہ بابرکت کتاب ہم نے اس لیے آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں تدبر کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے مولا فرما رہے ہیں جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے نازل ہی اس لیے کی ہے تاکہ اس میں غور کرو، پھر جو غور نہیں کرتا کیا خیر ہے اس کی قرآت میں؟ توجہ کیجئے، یہ بات رد نہیں ہے اس بات کا کہ قرآن کو دیکھنا بھی اجر اور ثواب ہے، قرآن کو عربی میں تلاوت کرنا ضروری ہے، اس کا رد نہیں ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اگر رزلٹ اینڈ اس کا قرآن میں غور و فکر پر نہ ہو تو پھر آپ نے اصل چیز کو جب چھوڑ دیا، اصل ہدف کو آپ نے اگنور کر دیا، بھلا دیا، پھر مولا فرما رہے ہیں پھر ان چیزوں میں کوئی خیر نہیں ہے کہ تم وضو تو کرتے رہو اور نماز پڑھو ہی کوئی نہ، پھر اس وضو میں کوئی خیر نہیں۔ ہاں اگر وضو کے بعد نماز پڑھو وضو بھی ثواب ہے، لیکن تم وضو کرو ہر نماز کے موقع پر اور نماز پڑھو ہی کوئی نہ تو وضو کا بھی تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اور تیسرا اور آخری الا لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفکر، آگاہ ہو جاؤ اس عبادت میں کوئی خیر نہیں جس میں تفکر نہ ہو، فکر نہ ہو، پتہ ہی نہ ہو کیا اللہ سے عہد و پیمان کر رہا ہوں، کیا مانگ رہا ہوں۔ توجہ فرما رہے ہیں جان بوجھ کر مثلا رخ کیا ہو، فرض کریں مثال دے رہا ہوں، حیدرآباد سے رخ کیا ہو اس نے لاہور کی طرف جان بوجھ کے، اور لوگوں سے بار بار پوچھتا ہو کراچی کا راستہ کدھر ہے، وہ کہتے ہو کراچی کا راستہ ادھر ہے لیکن رخ لاہور کی طرف ہے۔ یہ حالت ہے اس کی جو ہر نماز میں اللہ سے کہے یا اللہ میری رہنمائی فرما، اور رخ ادھر نہ کرے جدھر اللہ رہنمائی فرماتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں، جا رہا لاہور ہے، کہتا ہے میں کراچی کا راستہ بتاؤ مجھے، ارادہ نہیں ہے پیچھے مڑنے کا۔ اہدنا الصراط المستقیم، لا خیر فی عبادت لیس فیہا تفکر، جس عبادت میں تفکر نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، دماغ ساتھ نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، فرمایا لا خیر، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر المؤمنین کی اس رہنمائی پر، اس فرمان پر کہ اس میں جتنے جملے میں نے عرض کیا سب مطالب قرآن کے مطالب، اور علی اور قرآن ہرگز جدا نہیں ہے، نہ ہو سکتے ہیں۔ پروردگار آیات قرآن میں اور فرامین اہل بیت میں غور کرنے کی اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی
نبیہ و صفیہ و حافظ سرہ و مبلغ رسالاتہ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات بر محمد وآلہ. دوسرے خطبے میں ایک بار پھر پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو دعوت دیتا ہوں تقوی الہی، خوف خدا یعنی اللہ تبارک و تعالی کا لحاظ رکھنا اپنے معاملات میں، اس سے حیا کرنا، اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنا کہ یہ ہر خیر کو پانے کی چابی ہے اور ہر شر سے بچنے کے لیے ڈھال کا کام کرتا ہے، جسے اللہ تبارک و تعالی نے تقوی کا نام دیا. دو مناسبتوں کی طرف جن کا تعلق تاریخ اسلام سے ہے آپ کی توجہ دلا کر زحمت کو تمام کروں گا. ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں چھٹی ہجری میں تاریخ اسلام کا ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا جس کو ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں. اور اس صلح حدیبیہ کا اگر میں اس کا جو پیغام ملتا ہے اور اس سے جو عبرت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، ان کی اطاعت کریں اور ان کے سخت فیصلوں کو بھی جو بظاہر انہیں نہ سمجھ آ رہے ہیں، اگر ان معاملات میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں تو اللہ تبارک و تعالی ایسا امتحان لینے کے بعد نہ صرف یہ کہ آخرت میں اجر عطا کرے گا بلکہ اسی دنیا میں ان کے لیے نعمتوں کی فراوانی کر دے. شرط کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت. اور ہم اس میں اضافہ کریں رسول کی اطاعت جڑی ہوئی ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اطاعت سے. توجہ کیجیے. حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اور ان کے ساتھی بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو جب اٹھے تو عمرے کا ارادہ ظاہر فرمایا اور روایات کے مطابق، مشہور روایت کے مطابق 1400 افراد کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے. تفصیلات بہت ہیں. حدیبیہ کے مقام پر قیام کرنا پڑا چونکہ کفار کے بارے میں پتہ چل گیا تھا کہ وہ نہیں اجازت دے رہے کہ ہم اندر داخل. بہت ساری نشیب و فراز کے بعد، مذاکرات کے بعد ایک صلح نامہ طے پایا 10 سال کے لیے. اس کی شرائط بہت سخت تھی. مسلمانوں کو ایک تو یہ غم تھا کہ عمرے کے لیے آئے تھے اور نہیں کر سکے. ابھی حج کا موسم ہے، اگر کوئی حج کے لیے وہاں پہنچ جائے اور اسے کہا جائے تم نہیں کر سکتے تو اس کو کیسا لگے گا. اور دوسرا اس صلح کی شرائط بہت سخت تھی تو بہت غمگین تھے مسلمان.
مدینہ کی طرف جب واپس چلے تو سورۃ الفتح نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں فتح عطا کریں گے، فرمایا ہم نے تمہیں روشن فتح عطا کر دی، اور بہت سارے مال غنیمت کا وعدہ کیا۔ اس صلح کے کچھ ہی عرصے کے بعد خیبر فتح ہوئی، دیگر بستیاں فتح ہوئی، اور مسلمانوں کو وہ مال غنیمت جس کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی فراوان ہاتھ میں آئے۔ اور اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ تم عمرہ بھی کرو گے اور عمرے کے مناسک بھی ادا کرو گے۔ تو رسول پاک کی سخت ترین شرائط میں فرما برداری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ 22 مہینے کے بعد کفار کی طرف سے خلاف ورزی کی وجہ سے یہ صلح و معاہدہ ختم ہو گیا، لیکن ان 22 مہینوں میں اتنے مسلمان ہوئے لوگ جتنے شروع سے لے کر اس وقت تک نہیں ہوئے تھے۔ اس سے زیادہ لوگ مسلمان فقط 22 مہینوں میں ہو گئے اس صلح کی برکت سے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی کو تبلیغات کرنے کا، دین کا پیغام دینے کا موقع مل گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ صلح حدیبیہ 28 ذوالقعدہ کو ہوئی تھی، اور اللہ کے نبی نے جو آخری حج کیا، یہ دوسرا اشارہ جو میں کرنا چاہ رہا ہوں، حجۃ الوداع جسے کہتے ہیں، آخری حج، وہ ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی نے مدینہ آ جانے کے بعد۔ 26 ذوالقعدہ کو اللہ کے نبی روانہ ہوتے ہیں حج کے لیے، اور حج ادا کرتے ہیں، اور حج سے واپسی پر آپ جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، پھر میدان غدیر پر جو واقعہ پیش آیا، اور وہ فرمان کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، یہ فرمایا کہ جو شیعہ اہل سنت سب کی کتابوں میں ناقابل انکار تواتر کے ساتھ موجود ہے۔ البتہ ظاہر ہے کہ اختلاف اتنا بڑا ہے کہ پھر معنی کرنے میں، لفظ مولا کا معنی کرنے میں بہرحال اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث اس حج کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں اور آپ کی زحمت کو تمام کروں کہ جب ایک روایت کے مطابق جب رسول پاک نے حج فرمایا اور میدان عرفات میں وقوف کر کے غروب آفتاب کے بعد نکلے، باقی حاجیوں کے ساتھ چلے اللہ کے نبی مزدلفہ کی طرف، مشعر الحرام کی طرف، تو ایک اعرابی، ایک شخص سامنے سے آیا کہ جو کسی وجہ سے جس کو دیر ہو گئی تھی عرفات کے میدان کا وقوف نہیں کر سکا تھا، تو وہ سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، عرفات میں وقوف سے جو اجر ملا ہے ان حاجیوں کو، کوئی طریقہ ہے کہ میں اب اس اجر کو پا سکوں کہ میں وقوف عرفات میں نہیں شامل ہو سکا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، اگر تیرے پاس ابو قبیس پہاڑ مسجد الحرام کے بالکل ساتھ ہے، جس پر سعودی شاہی خاندان نے اب محل بنایا ہوا ہے، جس پہاڑ پر کھڑے ہو کے پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی تھی مکہ والوں کو، اس کا نام ابو قبیس ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا کہ اگر ابو قبیس پہاڑ تیرے پاس ہو، سونے کا بنا ہوا، سونے کا ہو، اور تو وہ سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دے، تب بھی تو وہ اجر نہیں پا سکتا جو عرفات میں وقوف کا اجر اللہ تبارک و تعالی نے ان حاجیوں کو عطا فرمایا ہے۔ پروردگار عالم سب کو ان مقامات مقدسہ کی، حج کی، عمرے کی، زیارات اہل بیت اطہار کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔